السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او ای ایس آن لائن ایجوکیشن سوسائٹی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ کے نالج میں ہے کہ ہمارا جو مضمون جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے قرآن پاک کو درست ادائیگی کے ساتھ گھر بیٹھے بآسانی تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا۔ ہم نے اپنی سابقہ منازل طے کی، سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 12 کمپلیٹ کیا۔ اب ہمارا جو موضوع جو ٹاپک چل رہا ہے، جو لیسن چل رہا ہے، وہ ہے سبق نمبر 13 مینس کے 13۔ ہم نے سبق نمبر 13 کو لانگ ہونے کی بنا پر پارٹس میں تقسیم کیا۔ پارٹ 1 کے اندر ہم نے تشدید اور اس کے متعلق مزید مشدد کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق نون مشدد اور میم مشدد کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق مزید اس کے ساتھ ساتھ دیگر قواعد جن کا امپلیمنٹ ہم نے سبق نمبر 13 کے پارٹ 2 اور 3 میں کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے قاعدے کی پلے لسٹ میں جا کر سبق نمبر 13 کے پارٹ 1 سے لے کر سبق نمبر 13 کے پارٹ 4 تک تمام چیزیں بآسانی بیٹھ کر ملاحظہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو سبق نمبر 5 سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہم نے سبق نمبر 13 کے پارٹ 1 کے اندر قواعد وغیرہ سماعت کیے، سبق نمبر 13 کے پارٹ 2 کے اندر مشق کی، 3 میں بھی مشق کی، 4 میں بھی مشق کی۔ اب ہماری باری ہے سبق نمبر 5 کی، مزید آگے پڑھنے کی اور سمجھنے کی، جو کہ لیسن نمبر 13 کا پارٹ 5 ہے۔ آئیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پچھلے تمام اسباق کی دہرائی کریں تو پلے لسٹ میں جا کر آپ سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 13 تک کے پارٹ 5 تک تمام چیزوں کو بآسانی گھر بیٹھے ملاحظہ کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بآسانی سیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو سکھا سکتے ہیں۔ آئیے مل کر سبق نمبر 13 کا پارٹ 5 سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13 کے پارٹ 4 کے اندر ہم نے جناتن، یہ جو جناتن لکھا ہوا ہے یہاں تک سماعت کیا تھا۔ مزید آج ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ہجے کس طرح ہوگی اور آگے آنے والے کلمات کو کس طرح تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ یہ جو کلمات جب قرآن پاک میں آئیں گے تو وہاں پر بھی ہم نے ان تمام کلمات کو اسی انداز کے اندر پڑھنا ہے جس انداز میں ہم ابھی سیکھ رہے ہیں۔ مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، ون نا، شین زیر شی، ون ناشی، تو کھڑا زبر تو، ون ناشی تو، تا زیر تی، والناشطات۔ یہاں پر آپ نے دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ایک یہ کہ نون مشدد ہے اور مشدد والے حرف کو آپ نے سبق نمبر 13 کے پارٹ 1 کے اندر سماعت کیا تھا کہ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ پارٹ 1 کے اندر جا کر مشدد کے بیان کو ملاحظہ کیجئے۔ مزید آگے کی جانب یہ آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ یہاں پر تو اور تا میں فرق رکھنا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ وہ 2 حروف ہیں جو قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے ان دونوں میں امتیاز رکھنا ہے۔ مزید آگے والنجم کورت مطہرۃ سیرت یذکر۔ اب دیکھیں یہاں پر زال بھی مشدد ہے، کاف بھی مشدد ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے اس کی میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ یا زال زبر یذ، زال کاف زبر ذک، یذک کاف زبر کا، یذک رو پیش رو، یذکر۔ مزید اسی طرح کسی کلمے کے اندر جب 2 یا 3 تشدید آئیں تو اسی طرح ہجے ہوگی، آپ اس کا امپلیمنٹ کریں۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کمنٹس باکس کے اندر ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا اسکرین پر چلنے والے نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید آگے لیدبروا ذریتہ مزمل مدثر علی النبی یسمعون علیون یزکا من الطیبات ان الظن مد الظل شر النفاثات یحب التوابین۔ اب تک ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا سبق نمبر 13 کے اندر، اب تک جو بھی ہم نے پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ ہر باکس کے اندر ایک ایک کلمہ تھا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایک ایک باکس کے اندر 2 کلمے ہیں، جیسے یحبو ایک کلمہ، توابین دوسرا کلمہ، ٹھیک ہے۔ مزید رب السماوات احط
اب دیکھیں یہ وہی قاعدہ آ گیا جو سبق نمبر 13 کے پارٹ 1 کے اندر ہم نے سماعت کیا تھا کہ اگر پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، تیسرا مشدد ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ مینس کے ساکن والے حرف کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کو پڑھیں گے احط بسط نخلقکم قد تبین عبدتم اذ ظلموا قد دخلوا اذ ذهب۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 13 کا پارٹ 5 جو کہ ہم نے آج مکمل کیا اور سبق نمبر 13 کو بھی مکمل کر لیا ہے۔ مزید نیکسٹ لیسن کے اندر نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 14 میں آنے والے جو قواعد ہیں اس سے متعلق سماعت کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنے پیاروں کو خیال کیجیے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔